یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 26 تا 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے گرم آگ سے پیدا کیا، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھناتے ہوئی مٹی سے، پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، تو سجدے میں تم پڑ جانا۔ پس سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے مل کر، مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا اے ابلیس، کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے؟ وہ کہنے لگا میں نہیں کہ وہ نہیں سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو نکل یہاں سے، تجھ پر مار ہے اور تجھ پر لعنت ہے انصاف کے دن تک۔ وہ بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ جس دن مردے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ فرمایا تجھ کو ڈھیل دے دی گئی اسی مقررہ وقت کے دن تک۔ بولا اے رب جیسے تو نے مجھے راہ سے ہٹایا، میں بھی ان کو زمین میں ان کے اعمال کو مزین کروں گا اور انہیں راستے سے سب کو ہٹا دوں گا۔
مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے، جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کوئی زور نہیں ہوگا، اور جو تیری راہ چلے گا وہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور دوزخ کا وعدہ ہے ان سب کے ساتھ، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کی پیدائش سے متعلق فرمایا کہ انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو آگ سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اس کی بعد کی آیات کے اندر آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں بعض مقامات پر اس کا بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں ایک بشر کی تخلیق کرنے لگا ہوں، اور جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، یعنی اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو تم سب سجدے میں گر جانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی نیابت اسے عطا فرمائی، اور کسی مخلوق کو اللہ رب العزت نے وہ شعور اور ادراک نہیں عطا فرمایا جو کہ انسان کو عطا فرمایا۔ اور انسان کے جسم کے اندر جو روح رکھی، اس کے لیے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کے جسم کو فرمایا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس جسم کے اندر جو روح ہے، اس روح کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے فرمائی، اپنی طرف کی، اور فرمایا کہ یہ روح امر ربی ہے، جو انسان کے اندر ایک لطیف مادہ اس کے جسم کے اندر رکھا گیا ہے، جو کہ مادے سے اس کا تعلق نہیں ہے، جبکہ جسم کا تعلق مادے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ روح عطا فرما کر شعور اور ادراک کی قوت عطا فرما دی۔ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس تو نے سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، لہٰذا آگ جو ہے وہ افضل ہے اور مٹی جو ہے وہ افضل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو راندہ درگاہ ہو جا اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اس نے اللہ سے ڈھیل مانگی، مہلت مانگی، تو اسے مہلت دے دی گئی قیامت کے دن تک، اور اس نے پھر کہا کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، میں تیرے بندوں کو بھی قیامت تک جو ہے وہ بہکاتا رہوں گا اور راستے سے ہٹاتا رہوں گا، مگر جو تیرے مخلص اور نیک بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے صراط مستقیم جو انہیں بتا دی جائے گی، اور جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا زور اور بس ہرگز نہیں چل سکے گا، البتہ جو تیری راہ چلے گا، تیرے پیچھے چلے گا، وہ گمراہ ہوگا، اور ان کے لیے بھی اور تیرے لیے بھی جہنم کا وعدہ ہے، جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ الگ الگ مجرمین کے لیے خاص کیا جائے گا۔ آیات مذکورہ میں، واقعہ مذکورہ کے اندر اللہ رب العزت نے روح کو انسان کے اندر جو پھونکا گیا اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی تجلیات اور اپنے علوم جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دیے گئے ہیں، ان کو لینے اور انہیں سنبھالنے کی طاقت اور قدرت ان کو عطا فرما دی، اور وہ ایسی استعداد ان کے اندر شعور اور ادراک کی رکھ دی جو کسی دوسرے جاندار کے اندر نہیں رکھی گئی۔ دوسری بات ان آیات کے حوالے سے یہ معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو شیطان یہ کہہ سکتا تھا جب اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، تو اس نے آگے سے یہ عذر نہیں کیا کہ اللہ مجھے تو سجدے کا حکم ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں کے ساتھ یہ شیطان بھی چونکہ وہاں موجود تھا،
لہٰذا ایک بڑی جماعت کو جب حکم ہوا تو اس میں ایک الگ شخص کا ہونا بھی وہ تبعاً اس کے اندر شامل سمجھا جائے گا۔ اس لیے شیطان نے یہ عذر نہیں کیا کہ اللہ تو نے حکم جو ہے وہ تو فرشتوں کو دیا تھا، مجھے تو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ میں بھی اس حکم کے اندر شامل ہوں فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جو کہ افضل ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا جو کہ افضل نہیں ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ دلیل اس نے دی، گویا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنی ذات کو ترجیح دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تو راندہ درگاہ ہو اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے، شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو راہ سے گمراہ کروں گا اور ہدایت پر نہیں آنے دوں گا۔ سورہ اعراف کے اندر فرمایا گیا کہ اس نے کہا کہ میں دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی ان کا راستہ روکوں گا اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم جو میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان اپنے بندوں تک پہنچاؤں گا، یہی صراط مستقیم ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ میرا مخلص اور نیک بندے ہوں گے، اور ان پر تیرا زور اور بس نہیں چل سکے گا۔ البتہ جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ جیسے تو گمراہ ہے وہ بھی گمراہ ہوں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ الگ الگ مجرمین کے لیے خاص ہوگا۔ جہنم کے درجات بھی فرمائے گئے ہیں اور دروازے بھی۔ یہاں دروازوں کا ذکر ہے، اوپر نیچے 7 طبقات کے اعتبار سے جو جہنم کے طبقات اور درجات ہیں، اس اعتبار سے یہ فرمایا کہ دروازے بھی 7 ہیں اور ہر دروازہ خاص قسم کے مجرمین کے لیے مخصوص ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے؟ آدم علیہ السلام اور شیطان کے اس واقعے کے اندر جو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، تو اس حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ تو ہر شریعت کے اندر حرام تھا، البتہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور چونکہ اس وقت دنیا قائم نہیں ہوئی تھی اور شریعت کے احکامات نہیں تھے، وہاں عالم ارواح کے اندر آدم علیہ السلام کو جب وجود دے دیا گیا عالم بالا کے اندر، تو اللہ رب العزت نے وہاں فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ تو اکثر مفسرین علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کے لیے عبادت کا سجدہ نہ تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ایک شرف عطا فرمایا تھا اور ایک عظمت عطا فرمائی تھی، اس کے اظہار کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ گزشتہ شریعتوں کے اندر جائز تھا۔ اس آخری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سجدہ تعظیمی کو بھی منع فرما دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہوتا یعنی جائز ہوتا تو اللہ یہ حکم دیتا کہ وہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر چونکہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔